السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سب جو اس دنیا میں آ چکے ہیں مسلسل ایک سفر میں ہیں۔ یہ پوری زندگی ایک سفر ہے۔ ہر روز ہم ایک مرحلہ طے کر جاتے ہیں اور اگلے پہ چلے جاتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ، اور پھر ایک دن اس دنیا میں اس سفر کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا سفر شروع ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد کا سفر کون سا سفر؟ آخرت کا۔ اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ قبر میں ہم کب تک رہیں گے؟ قیامت تک۔ کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کتنا لمبا عرصہ اس کو وہاں رہنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام بھی اپنی قبر میں ہے، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں آج تک، اور ہر روز ان قبروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب تک وہاں رہنا۔ ہمیں بھی ایک عرصہ اور ایک مدت وہیں پر رہنا۔ وہ قبر کیسی ہوگی، وہ جگہ کیسی ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم آج کی یہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ پھر ایک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ کوئی ایک شخص بھی زمین کی کسی تہہ میں چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا، سب اٹھ جائیں گے، سب نکل آئیں گے، ایسے جیسے ٹڈیاں اٹھ رہی، اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہوں، اور کسی پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، ہوش کس کو ہوگی، کون کس کو دیکھ سکے گا؟ سب کے سب لوگ حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر، بہت لمبا دن، اور سب لوگ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح حساب شروع ہو اور ہم اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ وہاں بھی لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے حال میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگ مطمئن ہوں گے، کچھ لوگ اپنے اوپر امانتیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر پہ بکری اور کسی کے اوپر بھینس اور کسی کے اوپر کپڑا اور کسی کے اوپر کوئی اور چیز، یہ وہ چیز نہیں ہوگی جو لوگوں نے چرائی ہوگی، وہ ان کو ذلیل کر رہی ہوگی۔ لوگ اس قدر پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اور یہ چاہیں گے کہ ان کا حساب قائم ہو۔ تو مل کر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب قائم ہو۔ حضرت آدم کہیں گے کہ میں نے اپنے رب کی ایک بات نہیں مانی تھی، میں رب سے یہ سفارش نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی اسی طرح ایک بات کریں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور فرمائیں گے کہ مانگے آپ کو دیا جائے گا، تو پھر حساب قائم ہوگا۔ کافروں کا حساب ساری دنیا کے سامنے ہو جائے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مومن کے حساب کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوری دنیا سے چھپا کر ایک طرف کر کے اس سے پوچھیں گے کہ بتا کیا یہ گناہ تو نے کیے تھے؟ مومن ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو لوگوں سے چھپایا، آج بھی تجھے چھپاتا، اور جس کا چاہیں گے حساب لے بھی لیں گے اور اس کی پکڑ بھی ہو جائے گی، اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا خود پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھیں گے اور حوض کوثر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیئیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روک دیے جائیں گے، آپ تک نہیں آنے دیے جائیں گے،
اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جو ایک دفعہ اس حوض سے پانی پیئیں گے تو پورا قیامت کا عرصہ پھر دوبارہ پیاسے نہیں ہوں گے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ حوض کا منظر کیا ہے یا حوض کیسا ہوگا؟ اس کا پانی کیسا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. ذرا آپ سوچئے، اتنا ٹھنڈا، اتنا میٹھا اور اتنا سفید کیا بن جائے گا؟ ایسے جیسے ملک شیک ہوتا ہے نا. کسی سخت گرمی کے دن کو یاد کریں کہ آپ کو آئس کریم کھانے کو مل جائے اس دن، کیا ہی مزہ آئے. اور اس حوض کے اوپر جو برتن ہوں گے یا کپس ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، آؤٹ آف دس ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو پانی دیں گے. لیکن کچھ بد نصیب روک دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بدعات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے، خود سے خود دین میں ایجاد کر لیے. تو جب ان کو روکا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے کام شروع کر دیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مرنے کے موقع پر لوگ کئی قسم کی بدعات کرتے ہیں جن کی اصل کوئی دین میں نہیں. اب یہ جو برسی 40واں ہے، یہ دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی برسی کی، نہ 40واں کیا، اور نہ اس ایک خاص دن کو مخصوص کر کے کوئی صدقہ خیرات کی. میت کی طرف سے کبھی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا پل صراط. حوض پل صراط سے پہلے ہے. پل صراط جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور یہ جہنم کے اوپر لگایا گیا ہوگا. امیجن کرے کسی بڑے پل کو جو کسی دریا کے اوپر یا نہر کے اوپر لگایا گیا ہو، اور یہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر بھی مشکل سے آئے گا. اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے بھی لگے ہوئے ہوں گے جو ان لوگوں کو جو گناہگار ہوں گے ان کو پکڑ کے وہاں سے جہنم میں پھینک دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ گناہگار یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کفار تو پہلے ہی جہنم میں پھینک دیے گئے، لیکن جو منافق اور مومن ہیں وہ یہاں تک آ جائیں گے. بدعت کرنے والے بھی یہیں سے گزریں گے، یعنی حساب ایمان والوں کا رہ جائے گا، باقیوں کا نہیں ہے. باقی تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. ادھر پہنچ کر ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی، کوئی کسی کی روشنی نہیں لے سکے گا. کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی، نہیں بہت زیادہ روشنی ہوگی کسی کے پاس، اور کسی کے پاس بالکل تھوڑی سی روشنی. تو منافق مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے کچھ دے دو. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو. پھر اس کے بعد امانت اور رشتہ داری، صلہ رحمی، یہ پل صراط کے اوپر ہوں گے. جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ بھی گرا دیے جائیں گے اس میں، اور جو رشتے کاٹتے ہیں یعنی خون کے رشتے، ان سے بول چال بند ہے، ان سے سلام دعا ختم ہے، ان سے تعلق ختم ہے، تو وہ بھی وہاں پکڑ لیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر گزر جائیں گے، جتنی دیر میں آپ ایک دفعہ ایسے بلنک کریں اتنی دیر میں پل پار کر جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے، جب بجلی چمکتی ہے نا، کچھ لوگ تیز ہوا کی رفتار سے، کچھ لوگ تیز چلتے بھاگتے اونٹ اور گھوڑوں کی رفتار سے، کچھ لوگ پیدل دوڑنے والے انسانوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کے زخمی ہو کر ان کانٹوں سے جو وہاں لگے ہوئے ہوں گے آگے پہنچ جائیں گے. اور کچھ لوگ وہیں گرا دیے جائیں گے، یعنی اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں گرا دیے جائیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کیے ہوں گے. کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ جیسے سود لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو عزت نہ دینا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان سے میل جول ختم کرنا، اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں. ایک پوری کتاب امام ذہبی نے لکھی ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، الکبائر کے نام سے. اس میں انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی کہ کیا کیا چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. پھر جب لوگ یہاں سے پار نکل آئیں گے تو ابھی بھی سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو ایک اور پل آئے گا، قنطرہ. اس پل پر حقوق العباد کا لین دین ہوگا. اب ایک شخص کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے شخص کے پاس ذرا کم ہوگی، لیکن جو زیادہ نیکی والا نا، اس نے کسی اور کی غیبت کی ہوگی یا اس کا حق نہیں دیا ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، اور وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اس کا درجہ اوپر ہو جائے گا، اس کا درجہ نیچے آ جائے گا. آپس کے حقوق کا قصاص لیا جائے گا. تو حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ایسا نہ ہو نیکیاں ہم کمائیں اور لے جائیں کوئی اور. تو صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، ان کو سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے.
اس معاملے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر جب پل پار کریں گے تو پھر آگے جنت کی 120 لائنیں ہوں گی اور اس میں 80 لائنیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. یعنی سب سے زیادہ تعداد ہماری ہوگی، یعنی مسلمانوں کی ہوگی. پھر جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے. جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا، پھر سب اندر داخل ہوں گے، بھیڑ لگی ہوئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود جنت میں بہت جگہ ہوگی ابھی، تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، ان کو جنت میں بسائیں گے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت جہنم میں چلی گئی. آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں، ایک خوش قسمت جنت میں. آسان سفر نہیں ہے، جنت بڑی مہنگی جگہ ہے. خوش قسمت لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کو نہلایا جائے گا، پھر خوشبو کی ہوا چلائی جائے گی، یعنی ان کو معطر کیا جائے گا، پھر ان کو ناشتہ دیا جائے گا، پھر وہ اپنے گھروں میں پہنچیں گے اور ان کے گھر ایسے ہوں گے جو ان کو لگتا ہوگا جیسے ہاں یہ تو ہم پہلے سے جانتے. عرفھا لہم کا لفظ آتا ہے قرآن مجید. پھر متقی لوگ جو ہیں ان کے مقام زیادہ بلند ہوں گے. جنت کے 100 درجے، کوئی اوپر والے درجے میں کوئی نیچے والے درجے میں. پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے، ان کو بھی پل پر لا کر، کنترا پر لا کر ان کو نہلایا دلایا جائے گا، پھر اندر ڈالا جائے گا. ان کے جسموں پہ جلنے کے نشان نظر آ رہے ہوں گے. تو جنت والے ان کو کہیں گے یہ جہنمیون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کے پہنچے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، وہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. یہ جیسے یہاں آ رہا نا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام بھی آتا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی ہر چیز بھول جائے گی، جنت کی ہر چیز بھول جائے گی، اور ان کے چہرے اور زیادہ چمک اٹھیں گے. یعنی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے ان کے چہرے برونق ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے. موت کو لا کر جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور اے جنتیوں تم ہمیشہ یہاں رہو گے. پھر اصل زندگی شروع ہوگی، اٹرنل لائف اور ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. وہ ہے گھر، یہاں ٹرانزٹ میں ہے، یہاں صرف عمل کرنے کے لیے آئے، یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے، رہنے کی جگہ وہ ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص دنیا میں جنت کی تلاش میں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں چیزیں اکٹھی کر کے یہاں ہم جنت بنا لیں، لیکن یہاں جنت نہیں ہے. جنت اللہ نے آخرت میں رکھی، اور اس جنت کی تلاش میں وہ آخرت کی جنت کو بھول جاتا ہے اور اپنی ساری انرجیز اور اپنا سارا کچھ دنیا کمانے کے پیچھے اس طرح لگا دیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اس طرح کھپا دیتا ہے کہ ایک دن دنیا سے اسی حال میں رخصت ہو جاتا ہے. اور جس اولاد اور جن چیزوں کے لیے اس نے یہ ساری محنت کی ہوتی ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی جدائیاں پڑ جاتی، کیونکہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. متقی لوگوں کے سوا سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب یہ سفر جس میں ہم پڑ چکے ہیں اس سفر کو سوچ سمجھ کے گزارے، تاکہ جب منزل پہ پہنچے تو خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سفر بہت عمدہ کر دے اور ہمارا انجام بہت اچھا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے جو رات کے اس وقت میں یہاں پر آئے گھر بار کو چھوڑ کر اور ہمارے ساتھ وقت گزارا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سیکھنا قبول کرے، واقعی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ایک کوشچن، ہمارے بچے جو پیدا ہوئے تھے ڈسیبل تھے، معذور تھے، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ ان کا حساب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. ان کا بھی نہیں ہوگا. اور جو بڑا ہو کر جیسے کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور ڈسیبل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت لکھ دی ہے، بس شرط ہے کہ صبر کریں. آپ نے ابھی کہا نا کہ قیامت کے دن 120 لائنیں ہوں گی، اس میں سے 80 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی، تو باقی 40 جو ہے کیا وہ دوسرے انبیاء دوسری امتوں میں سے ہوں گے. دوسری امت سے. اس کا مطلب ہے کہ عیسائی یا یہودی ہے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. یہ نہیں ہے عیسائی اور یہودی، یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحیح دین پر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے، جو پیغمبروں کے صحیح فالوورز تھے.
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے سے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ چھتریاں ہوں گی. چھتریاں. تو یہ کہ سورج اس دن ہوگا تو پھر یہ ایمان سورج کی جو روشنی پھر یہ تھوڑا سا نہیں، وہ تو پل صراط پہ اندھیرا ہوگا نا. پہلے تو سورج ہوگا، پھر پل صراط پہ جب پہنچے گے وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں ہر شخص کی اپنی روشنی رہ جائے گی. اور تو نہیں کوئی کوشچن؟ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، اسی لیے تو روشنی چاہیے ہوگی. حشر کے میدان میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، بہت قریب ہوگا. اس وقت روشنی ہوگی. جب آگے گزر جائیں گے، پل صراط پہ جائیں گے، پھر اندھیرا ہوگا. اور ہر شخص کے ویسے بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. یہ مختصر سا جسٹ میں نے آپ کو دیا، اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں ہر مرحلے کی. اس پر میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر بھی دیا ہے حدیث کی روشنی میں، تو نیٹ پر اویلیبل ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں. میں نے کسی سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے نان مسلم ہے نا، جو مطلب کافر یا جو بھی آپ ان کو کہیں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے وہ جہنم میں جائیں گے. کئی لوگوں تک پیغام پہنچا اور وہ مانے نہیں، کئی لوگوں تک پیغام پہنچا ہی نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیں. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. کچھ آیتوں کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے بہت دیر تک. تو کوئی حدیث ہے جہاں مطلب ویری سیز دا ایک وقت آئے گا جہنم میں کوئی بھی نہیں رہے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. ایسا بھی ہے کہ جہنم ایک ٹائم پہ ختم کر دیا جائے گا. صرف خالدین فیہا ہی آتا ہے. ربیع الاول کے اوپر کچھ روشنی ڈال. ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ کسی کام کی کوئی فضیلت نہیں بتائی گی. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا وہ کسی اور کو کرنے کا فائدہ نہیں، وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.